السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں سگیر فخر ہوں۔ ناظرین، آپ کے سامنے کھچڑی سی رپورٹ لے کے آتا ہوں جس میں دنیا بھر کی جتنی بھی تمام بڑی بڑی نیوزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی آپ کو جتنی بھی بڑی بڑی نیوزیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ بچ سکے۔ تو ناظرین، جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سویڈن نے آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اس نے قرآن پاک کو استغفر اللہ جلایا ہے، اس نے قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ تو ناظرین، میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے آ کے یہ والی نیوز جو ہے اس کو رپورٹ کر سکتا، تو اس کے لیے میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں، لیکن سویڈن جو ہے یہ کانڈ کیا ہے، اس گھٹیا اور نانسنس جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ تو ناظرین، اس میں آپ کو بتاؤں کہ سویڈن اور ترکی کے آپسی معاملات جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور آپس میں ان کی جو تھوڑی بہت ہی نوک چوک ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سویڈن نے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ترکی کا جو سفارت خانہ ہے، ہم اس سفارت خانے کے سامنے جا کے جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، ظاہر سی بات ہے یہ ان کا قانونی حق ہے تو یہ دینی پڑتی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہاں سویڈن کے لوگوں نے آ کے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ استغفر اللہ اس کو جلایا تھا۔ اس صورتحال میں ترکی نے سویڈن کو صاف اور دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب ہم پہ کوئی بھی امید نہ رکھنا، اور یہ نہ سوچنا کہ ہم آپ پہ رحم کریں گے یا ہم آپ کی جو پریشانی ہے اس کو سمجھیں گے، تو آپ کو جو ہے وہ نیٹو کی ممبرشپ حاصل کرنے میں اب جو ہے ہم کسی بھی قسم کی حمایت جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیٹو ہے اس میں ترکی بھی شامل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں، اگر اس میں کوئی نیا ملک آنا چاہے تو اس کے لیے تمام کے تمام جتنے بھی نیٹو کے ممبر ہیں ان سب کی رضا ہونی، ان سب کی رضا کا شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی رضا کے بغیر کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتا۔ کہ میں آپ کو بتا چلوں کہ کوئی ایک ملک بھی اگر یہ کہے کہ اس کو شامل نہیں کرنا تو باقی ممالک جو ہیں وہ اس کو شامل نہیں کریں گے، اور یہ نیٹو کا ایک رول ہے، قانون ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے وہ سویڈن نے بھی نیٹو کے میں شامل ہونے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ نیٹو میں شامل کر دیا جائے۔ تو ترکی نے جو ہے اس کی مخالفت کی تھی، اور ترکی نے کہا تھا کہ سویڈن جو ہے وہ کسی بھی حالت میں نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سویڈن ہے اس نے ترکی سے معذرت کر لی تھی، ترکی کے بس ترلے منتیں کر لی تھی، اور اس سے کہا تھا کہ آپ پلیز آپ جو ہے ہماری حمایت کر دیں۔ تو ایسے میں جو ہے ترکی نے کچھ شرائطیں رکھی تھی، لیکن ترکی نے پھر بھی کچھ گنجائش نکالی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اب سویڈن نیٹو میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی اب جو ہے وہ پوری طرح سے مکر چکا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب سویڈن جو ہے وہ کسی بھی حالت میں جو ہماری نیٹو ہے، نیٹو کی ممبرشپ کو کسی بھی حالت میں نہیں اپلائی کر سکتا۔ تو ناظرین، ترکی نے یہ کہا کہ آپ کو اگر احتجاج کرنا تھا تو ہمارے خلاف کرتے، ہمارے بارے میں بات کرتے، آپ کو ہمارے مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو ہمارے قرآن پاک کو جلانا نہیں چاہیے تھا، آپ کو نے یہ جو کام کیا یہ بہت انتہائی غلط کیا۔ آپ اگر میں طیب اردگان کا پتلا جلا دیتے، کچھ بھی کرتے، اس کو الٹا لٹکا دیتے، لیکن آپ کو ہمارے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین ترکی جو ہے وہ پوری طرح سے اب مکر چکا ہے، اور سویڈن کو یہ صاف بات کہہ چکا ہے کہ آپ جو ہے آپ نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتا چلوں کہ را جو ایجنسی ہے بھارت کی، تو اس کے ایک جو چیف تھے را کے چیف، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ را کے چیف تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے بھارت سے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، یعنی کہ جو ہیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ چیف نے یہ کہا، جو را کے ریٹائر چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور کشمیر کو جو ہے اس کی صحیح حالت میں لانا چاہیے، اور کشمیر کے جتنے بھی ہم نے جو 370 وہاں پہ لگایا ہوا ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور کشمیر کو اپنی صحیح حالت میں لے کے آنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ناظرین کے بھارت سے انہوں نے یہ کہا کہ چین جو ہے وہ پہلے سے ہی غصے میں ہے، اور چین کچھ بھی کر سکتا ہے، اور چین جو ہے وہ کسی بھی ٹائم ہمارا جو لداخ ہے وہ ہم سے لے سکتا ہے۔ ایسے میں جو ہے پاکستان بھی غصے میں ہے، اور پاکستان کو
آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہیے اور پاکستان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ تو اگر آپ پاکستان سے مذاکرات کر لیں گے تو جو چین ہے وہ بھی تقریباً پیچھے ہٹ جائے گا، اور چین کا کافی سارا معاملہ جو ہے یعنی اس کے دل میں دماغ میں جو غصہ ہے بھارت کے خلاف تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھارت کی بات آ چکی ہے تو بھارت سے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں جو گائے ہے اس کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن آپ شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ اگر کوئی بھی بندہ گائے کی طرح نقل و حرکت کرنے کی کوشش کرے تو ایسے میں اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور بھی یا اس سے کوئی مختلف سزائیں جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ اس بندے پہ عائد ہو سکتی ہیں۔ اور وہاں کے قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گائے کی نقل و حرکت کرے گا تو اس کو جو ہے وہ سزائے موت بھی جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف ایک فلسفی بیل گیٹس ہیں جنہوں نے اس بات کا انکشاف کیا، انہوں نے یہ کہا کہ دنیا اگر کسی اور عالمی وبا میں آ جاتی ہے تو ایسے میں دنیا کو اس عالمی وبا سے نمٹنے میں کافی مشکلات ہوں گی۔ پہلے ہی جو لوگ ہیں وہ کرونا سے کافی مشکل میں تھے اور پوری دنیا جو ہے وہ رک سی گئی تھی، کافی سارے ممالک جو ہیں ان کو اس کا کافی بڑا نقصان ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ممالک ایسے ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ کرونا سے لڑ رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسے چین ہے، چین ابھی تک اس میں کرونا نہیں ختم ہوا، اور چین میں بہت ساری جو ہیں وہ ہو چکی ہیں دوبارہ سے کرونے کی وجہ سے۔ تو ایسے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اور عالمی وبا آ جاتی ہے تو ایسے میں دنیا کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو تھوڑی سی اگر یوکرین اور روس کے بارے میں بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ یوکرین میں جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ہتھیار، یہ جو پیسے، جو سب کچھ یورپی ممالک یا کوئی بھی کنٹری جو ہے ان کی ہیلپ کر رہی ہے یوکرینیوں کی، تو اس پیسے میں ان چیزوں میں جو ہے یوکرین میں چوریاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ کرپشن کر رہے ہیں یوکرین کے لوگ۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ یورپی ممالک جو ہیں وہ اس کی جو ہیلپ ہے وہ کرنی شاید ختم کر دیں، تو ایسی صورتحال میں یوکرین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ روس کی کافی سارے جو لوگ تھے یعنی کہ سینئر لوگ، وہ سارے جو ہے وہ ایران پہنچے، اور ایران کے ساتھ ان کی آپس میں کافی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے، اور ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہے کہ روس جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ ایران ہمیں ہتھیار دے دے، اور ہمارا جو ہتھیاروں کا بنڈار ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں رشیا جو ہے وہ کافی اطاولہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح اس کی ایران کی جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتاؤں کہ روس اور ایران کے درمیان ایک ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے یہ ڈیلیگیشن روس کی پہنچی ہے ایران میں، اور کافی اچھا ان کا استقبال کیا گیا۔ کافی بڑے بڑے جو وہاں کے لیڈر ہیں وہ ان کو ریسیو کرنے اور ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ناظرین دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یوکرین جو ہے وہ دنیا سے چندہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ کیمیکائزڈ ڈرون جو ہیں ان کو یا خود بنائے گا یا خریدے گا۔ تو کیمیکائزڈ ڈرون کے لیے جو یوکرین ہے وہ دنیا سے آپ چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چندہ اکٹھا ہونے کے بعد یہ کیمیکائزڈ ڈرون جو ہے یہ بنائے گا۔ اسی طرف روس کا اکلوتا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا وہ خراب ہو چکا ہے، اس میں کافی ساری جو ہیں وہ خرابیاں آ چکی ہیں، وہ اب کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یوکرین کے روس کے جو سینئر جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ جو ہے وہ ایئر کرافٹ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، تو اگر روس اور چین کی اس بارے میں ڈیل ہو جاتی ہے اور ایئر کرافٹ جو ہے وہ روس کو چین سے مل جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے بھڑک سکتا ہے، اور امریکہ اور چین کے جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے روس بھی جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے وہ اس کے لیے جنگ لڑنا یا مقابلہ کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں روس جو ہے وہ چین سے بات چیت کر رہا ہے نیا ایئر کرافٹ خریدنے کے لیے۔ تو ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے آپ نے اس میزبان کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ اتنی ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔